پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا مدرس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بچوں، ہم نے جو پہلا لیسن ہم پڑھ رہے تھے، جس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے، بھلے اور برے کی پہچان۔ بھلے اور برے کی پہچان، یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ تو اس میں پرسوں کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اچھے آدمی کی پہچان اور برے کی آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم نے بھلے آدمی کے بارے میں پڑھا تھا کہ بھلے آدمی میں کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں، کون سی اس کی خصلتیں ہوتی ہیں، کون سی اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بھلا آدمی ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، اچھا آدمی ہوتا ہے، وہ ہر وقت نیکی کا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اوروں کی مدد کرتا ہے، اوروں کی عزت کرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی لالچ اور ہرس نہیں ہوتی۔ دوسرے کی عزت کرنا اس کا فرض ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ عابد، زاہد اور پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے برے آدمی کی پہچان۔ تو بچوں، برا آدمی جو ہے، اس کے بارے میں ہمارے سبق میں کہا گیا ہے کہ آپ کبھی برے آدمی کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، کبھی برے آدمی سے میل جول نہیں رکھنا، برے آدمی سے تعلقات نہیں بنانا، برے آدمی سے دوستی قائم نہیں کرنا۔ صحبت، یہاں نیا لفظ ہے صحبت۔ اس کے معنی دوستی، میل جول۔ برے آدمی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت دوسروں کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور اس کے دل میں ہر وقت لالچ اور ہرس ہوتی ہے۔ اپنی ہرس کو، لالچ کو بجھانے کے لیے وہ ہر وقت دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ میں کس طرح دوسرے کا، ہمسائے کا، دوست کا مال ہڑپ کروں۔ تو دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ کسی بھی محفل میں بیٹھے تو وہ غیبت کرتا رہتا ہے۔ غیبت، غیبت کے معنی ہیں کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی منع کیا گیا ہے کہ کبھی دوسروں کی غیبت مت کیا کرو، پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی مت کیا کرو۔ تو جو برا آدمی ہوتا ہے، اسے بڑا مزہ آتا ہے دوسرے کی غیبت کرنے میں۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کے دل کو اتنی تسکین ملتی ہے، اس کے دل کو اتنی مسرت ملتی ہے غیبت کرنے سے، جیسے اس سے قارون کا خزانہ مل گیا۔ قارون کا خزانہ، یہاں پہ آیا ہے قارون کا خزانہ۔ بچوں، قارون جو تھا، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بہت بڑا دولت مند آدمی تھا۔ وہ صرف دولت اکٹھا کرتا تھا اور بخیل آدمی تھا۔ تو یہ جو آدمی ہے، برا آدمی ہے، اس سے اتنی مسرت ہوتی ہے غیبت کرنے میں کہ جیسے اسے قارون کی دولت مل گئی ہو، بہت بڑا خزانہ اس نے پا لیا ہو۔ جب بھی وہ کسی کی برائی یا ترقی سنتا ہے تو اس سے یہ خوش نہیں لگتا، وہ دوسری کی ترقی سے جلتا ہے۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی مجھ سے آگے کیسے نکل گیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ سوائے اپنے مطلب کے کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ وہی کام کرے گا جس میں اس کا مطلب ہو، اور دوسروں کو دکھ
तकलीफ पहुंचाने में उसे खुशी महसूस होती है। हत्ता कि इस सबक में लिखा गया है कि वो अपने माँ बाप और उस्ताद की भी इज्जत नहीं करता। आपको पता है बच्चों कि माँ जो है वो माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, और बच्चे की जो रूहानी तरबियत है वो उस्ताद करता है। ये तीनों शख्सियतें अजीम शख्सियतें हैं, इन तीनों शख्सियतों का भी वो एहतराम नहीं करता, बल्कि वो इनका हंसी मजाक उड़ाया करता है। तो आप समझ गए होंगे कि बुरे आदमी की खसाइल क्या है। तो इसलिए कहा गया है बुरी सोबत में रहने से, बुरी सोबत से अकेला रहना बेहतर है। आपके लिए बेहतर है कि आप बुरी सोबत में कभी न पड़े, कि वहां से आपको बुरी आदतें लग जाएंगी और ये आदतें आपके साथ हमेशा के लिए चलती रहेंगी। और दूसरी मिसाल दी गई है, अगर आप अतार की दुकान पे जाएंगे, अतार, अतार के माने इत्र बेचने वाला, इत्र खुशबू होती है। अगर आप अतार की दुकान पे जाएंगे, वहां से आप कोई चीज नहीं खरीदेंगे, तो फिर भी वहां से आपको क्या मिलेगा कि आप खुशबू लेके आएंगे, आपके कपड़ों के साथ खुशबू वहां से लग जाएगी, तो आप खुशबू लेके आएंगे। उसके बरकस से अगर आप लोहार की दुकान पे जाएंगे, वहां पे आप कुछ नहीं खरीदेंगे, लेकिन वहां पे जो काले धब्बे हैं, काले धब्बे आपके कपड़ों के साथ लग जाएंगे, तो वहां से आप ये काले धब्बे लेके आएंगे। यही मिसाल है अच्छे और बुरे की। अगर आप अच्छे आदमी की दोस्ती में रहेंगे तो नेक बनेंगे, अच्छा बनेंगे, और अगर आप बुरे आदमी की सोबत में रहेंगे तो बुरा बनेंगे। और दूसरी खसलत इसकी होती है कि हमेशा ये झूठ बोलता रहता है। बुरा इंसान जो है उसका शुरुआत झूठ से होती है, और उसका शुरू भी झूठ से और खत्म भी झूठ से वो करता है। तो अल्लाह न करे कि आप कभी भी बुरी सोबत में पड़ें, बुरे आदमी के साथ मेल जोल रखें, बल्कि आप हमेशा जिंदगी में अपना वतीरा बनाएं कि आप नेक लोगों के साथ चलें, नेक लोगों की महफिलों में बैठें, नेक लोगों की बातें सुनें और नेकी के काम करें, और बुरे आदमियों से हमेशा परहेज करें। तो बाकी इसी पे मैं अपना ये लेसन इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने ये गौर से सुना होगा। बाकी वस्सलाम।